الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجل التام والمجل الأتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفدا وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات ورحمۃ. خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو منظور و مقبول فرما. بار اللہ صدقہ محمد و آل محمد اس جم پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد جو دوست اس مجلس کا اہتمام کرنے والے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. بار الہ جہاں جہاں پیشی آیان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا. دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بے فضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین. صلوات پر محمد و آلہ. اللہم صلی اللہ خداوند عظیم نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. صرف اور صرف آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. اور وہ ہستی جو نماز قائم کرنے والی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہے. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا. جو ان تین ہستیوں کی ولایت کو قبول کر لے فإن حزب اللہ هم الغالبون. وہ حزب اللہ میں سے ہے اور حزب اللہ غالب آنے والے ہیں. خداوند عظیم نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. قیامت تک کے لیے انسان محتاج ہیں ہدایت الہی کے. کوئی ایسا دور انسانی زندگی میں ایسا نہیں آ سکتا، نہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی وقت میں آ کر انسان اس حد تک ترقی یافتہ ہو جائے کہ اسے آسمانی ہدایت کی اور الہی ہدایت کی ضرورت نہ رہے. ایسا کوئی امکان نہیں ہے. اگرچہ بعض بزرگان نے ختم نبوت کے فلسفہ میں یہی سمجھا ہے کہ جو پاک پیغمبر پہ نبوت ختم کر دی گئی اس کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان ترقی کرتا ہوا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اپنے راستے کا انتخاب خود کر سکتا ہے، بہتر راستے کی تعیین خود کر سکتا ہے. اس لیے خداوند عظیم نے نبوت کو ختم کر دیا. یہ فلسفہ انہوں نے سمجھا ہے. حالانکہ کبھی بھی انسان الہی ہدایت سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ خدا نے قرآن کریم نازل کیا ہمارے اوپر ہماری رہنمائی کے لیے. خدا نے اس کتاب الہی کو رہنما بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن قرآن کو ہادی کافی نہیں بنایا خداوند عظیم نے. لہٰذا فہم قرآن کے لیے خدا نے
पैगंबर अकरम की जिम्मेदारी लगाई। वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने कुरान आप पे नाजिल किया ए पैगंबर ताकि आप लोगों को बयान करें कि क्या नाजिल किया गया है कुरान करीम। तो इस तरह दीन खुदा ने जो पहुँचाया है, उस दीन को मुसलसल मुअल्लिम की ज़रूरत है, और मुअल्लिम भी इलाही होना चाहिए, जिसका इल्म इलाही होना चाहिए, जिसका वजूद इलाही होना चाहिए। तब इस कुरान के ज़रिए से लोगों की हिदायत की जा सकती है। वरना अगर तन्हा कुरान हादिए काफ़ी होता तो फिर मुसलमानों को नमाज के लिए, रोज़े के लिए, हज के लिए आपस में इख्तिलाफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। इख्तिलाफ़ इसलिए हुआ ना कि एक कहता है कि हमने पाक पैगंबर को नमाज इस तरह पढ़ते हुए देखा है, लिहाजा हमने दुरुस्त समझा है दीन को। दूसरा कहता है हमने यूँ पढ़ते हुए देखा है, लिहाजा हमने दुरुस्त समझा है दीन को। तो जब तक बयान पैगंबर ना हो, और बयान पैगंबर भी इस लिहाज से कि ये बयान मासूम का बयान है, हमारे लिए हुज्जियत रखता है, उसी तरह जैसे हमारे लिए कुरान हुज्जत रखता है। तो ये हमारे लिए रहनुमाई का एक निज़ाम है जो खुदावंद अज़ीम ने कायम किया है। इस रहनुमाई का बशर हमेशा मोहताज रहा है, हमेशा के लिए मोहताज रहेगा। ख़त्म नबुव्वत का मसला ये था, वजह ये थी ख़त्म नबुव्वत की कि खुदावंद अज़ीम ने वो जो रिसालत आखिरी और किताब आखिर दोनों अता करनी थी लोगों को, वो पैगंबर अकरम के ज़रिए से अता कर दी। इंसान उस किताब को लेने के लिए काबिल हो गए, उस दीन को वसूल करने के लिए काबिल हो गए। वो तो खुदा ने अता कर दी हुजूर के ज़रिए से, लिहाजा नबुव्वत और रिसालत ख़त्म हो गई। लेकिन खुदा ने एक दूसरे निज़ाम के ज़रिए से इस इस्लाम और दीन की हिफाजत का बंदोबस्त फरमाया है, जिसे निज़ाम विलायत कह रहा है खुदावंद अज़ीम। तो इस वजह से अहमियत बढ़ जाती है। इस आयत में जो खुदा फरमा रहा है, इसकी अहमियत और बढ़ जाती है कि ये इंसानियत हमेशा के लिए बाद अज़ पैगंबर अकरम इस निज़ाम विलायत की मोहताज है। चूँकि निज़ाम विलायत जो दीन को बयान करेगा वो बयान इलाही होगा। आप देखिए, एक हादी है जो दीन को पढ़ा है, दीन को सीखा है, लोगों की हिदायत का फरीज़ा अंजाम देता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है जैसे मोमिन आले फ़िरऔन ने कहा था, अहदकुम सबील रशाद, मैं आपको रुश्द के रास्ते की हिदायत करता हूँ, यानी जो रास्ता मैं समझा हूँ वो उसके मुताबिक मैं तुम्हें रुश्द के रास्ते की हिदायत कर सकता हूँ। लेकिन वो हस्तियाँ जिन्हें खुदा मुअय्यन करता है फरीज़ा हिदायत के लिए, उनके लिए कुरान में फरमाता है यहदूना बेअमरना, वो अपने अमर के ज़रिए से हिदायत नहीं करते हैं, वो लोगों को हिदायत करते हैं हमारे अमर के ज़रिए से। ये इमामत ज़ुर्रियत इब्राहीम के हवाले से खुदावंद अज़ीम ने कुरान में वाज़ेह आयत इरशाद फरमाई हैं। 2 आयतें खुदा ने इमामत ज़ुर्रियत इब्राहीम के बारे में इरशाद फरमाई। एक सूरह सजदा में है, एक सूरह अंबिया में है। एक जगह इरशाद फरमाता है सूरह सजदा में, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा साबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून, हमने ज़ुर्रियत इब्राहीम में इमाम बनाए, क्या करते हैं, यहदूना बिअमरिना, वो मुसलसल लोगों को हिदायत करते हैं हमारे अमर के ज़रिए से। दूसरी आयत में सूरह अंबिया में इरशाद फरमाया, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इकामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन, हमने नस्ल इब्राहीम में इमाम बनाए, यहदूना बिअमरिना, जो मुसलसल हमारे अमर के ज़रिए से लोगों को हिदायत करते हैं, व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, हमने उनकी फितरत करार दी है इस बात पर कि वो नेकियों को अंजाम देने वाले हैं। तवज्जो करें, ये खुदा कह रहा है,
یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لفظ خداوند عظیم کے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم نیکیاں کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں فرمایا ہے خداوند عظیم نے۔ جیسے ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ للہ علی الناس حج البیت، روزے واجب ہے، کتب علیکم الصیام، یہ عبادات خدا ہمیں حکم دے کر کے کہہ رہا ہے کہ تم انہیں انجام دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن وہ جنہیں امام بناتا ہے، جنہوں نے امر الہی کے ذریعے سے فریضہ ہدایت کو انجام دینا ہے، ان کو یہ نہیں کہتا کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ تم نیکیاں کرو، تم نمازیں پڑھو، تم زکوٰۃ دو۔ ان کے لیے کہتا ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ، ہم نے ان کی پاکیزہ فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، ہم نے ان کی پاکیزہ فطرت ہی ایسی قرار دی ہے کہ نیکیوں کو انجام دیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ان کی پہچان یہ ہے۔ خداوند عظیم نے کیا پہچان ذکر کی ہے کہ وہ جو امام حق ہوگا، جو ہدایت امر الہی کرے گا، اس کی پہچان کیا ہے؟ کانوا لنا عابدین، وہ ہمیشہ سے ہمارے عبادت گزار ہونے چاہیے، یعنی زندگی میں کوئی ایک لحظہ بھی نہیں گزرنا چاہیے جس میں وہ خدا سے دور ہو یا شرک الہی کا شکار ہو۔ وہ امام الہی بن سکتا ہے جو ہمیشہ سے عبادت گزار رہا ہو۔ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہدایت الہی ادا کر سکے؟ بے شک جتنا مومن بن جائے، لیکن واضح ہے اس نے ایک مدت کے بعد آ کر کے اسلام قبول کیا ہو۔ خدا فرماتا ہے نہیں، کانوا لنا عابدین، اور سورہ سجدہ میں فرمایا کانوا بآیاتنا یوقنون، دونوں میں، ایک میں عبادت کو بیان کیا، ایک میں ان کے یقین کو بیان کیا۔ ہمیشہ سے ہماری آیات کا یقین کرنے والے ہوں، ہمیشہ سے ہماری عبادت کرنے والے ہوں۔ بس معلوم ہو گیا نظام ولایت جو خداوند عظیم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قائم کیا ہے، اس میں ولی وہ خود بناتا ہے، کسی بشر کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ تم اپنے لیے جسے چاہنا ولی بنا لینا۔ یا علی، تو خدا کا یہ نظام ہے، انما ولیکم اللہ۔ خدا حسر کے ساتھ کہہ رہا ہے، انما نے منحصر کر دیا، بیان ہو چکا۔ انما کیا کام کرتا ہے؟ بیان ہو چکا کہ ولایت کے کیا معنی ہیں، قرآن کریم سے بھی، اہل لغت سے بھی ولایت کے جو معنی ہیں وہ بیان ہو چکے۔ خدا نے قرآن کریم میں منع کیا ہے کہ غیر خدا کو ولی نہیں بنایا جا سکتا۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، پیغمبر ان سے کہو کہ غیر خدا کو کیسے ولی بنایا جا سکتا ہے؟ خالق زمین و آسمان خداوند عظیم ہے، خدا کھلانے والا ہے، خدا کو کوئی اور کھلانے والا نہیں ہے، خدا دینے والا ہے، خدا کسی سے لینے والا نہیں ہے، لہٰذا ولی غیر از خدا کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ خدا سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے قل من رب السماوات والارض، پیغمبر ان سے سوال کریں زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل اللہ، خود جواب دیا میرے پیغمبر انہیں بیان کریں زمین و آسمان کا رب صرف اور صرف خداوند عظیم ہے۔ دوسری بات، قل افاتخذتم من دون اللہ اولیاء، کیا تم نے خدا کے علاوہ ولی بنا لی اپنے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جن کو تم نے اپنا ولی بنایا ہے وہ اپنے لیے نہ نفع کی ملکیت رکھتے ہیں نہ نقصان کی ملکیت رکھتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی سے نقصان کو روک سکتے ہیں، وہ ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ ان آیات میں خدا صاف منع کر رہا کہ غیر خدا کو آپ ولی نہیں بنا سکتے۔ ایک نقطہ جو اس آیت میں پہلے حصے میں ذکر ہوا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ قل من رب السماوات والارض،
ان سے سوال کریں آسمانوں کا اور زمین کا رب کون ہے؟ خود جواب دیا قل اللہ، پیغمبر نے بتائیں کہ زمین و آسمان کا رب صرف اور صرف خداوند عظیم ہے۔ ربوبیت خداوند عظیم کا ایک ایسا حق ہے کہ جو خدا نے کسی کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ ولایت اس کا حق ہے، لیکن اس نے عطا کی۔ قرآن میں خود کہہ دیا کہ ولایت میرا حق ہے، میں نے عطا کر دی ہے۔ ربوبیت حق خدا، ولایت اصل میں ایک شعبہ ہے۔ ربوبیت حق خداوند عظیم ہے، لیکن ربوبیت اس نے کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کی ہے۔ جو بھی قرآن کو مانتا ہے وہ چارہ نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ یہ بات قبول کرے۔ یہ سب سے پہلا درس ہے جو خداوند عظیم ہمیں دیتا ہے۔ سورہ حمد میں سب سے پہلا اعتراف ہی بارگاہ خدا میں ہم یہی کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ خدا بندہ میں تیری بارگاہ میں پہلا اعتراف کرتا ہوں کہ اس کائنات کی اگر ربوبیت کسی کو حاصل ہے تو صرف تیری ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بعض جو حق ہیں خدا کے وہ ذات خدا کے ساتھ خاص، عبودیت یہ ذات خدا کے ساتھ خاص ہے۔ خدا نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ غیر از خدا کسی کی عبادت کرے۔ ذرہ برابر کوئی عمل بھی عبادت شمار ہوتا ہو، رکوع عبادت ہے، غیر خدا کے لیے نہیں کر سکتے۔ سجدہ عبادت ہے، غیر خدا کے لیے نہیں کر سکتے۔ باقی نماز روزہ یہ سب عبادات ہیں، غیر خدا کے لیے ان میں سے کوئی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا یہ ایسا حق خدا ہے، اس کی خالقیت کا تقاضا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لہٰذا یہ غیر خدا کے لیے بالکل ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ عبادت کے عنوان سے جھک نہیں سکتے کسی کو، احترام کے عنوان سے جس حد تک معاشرے میں احترام کیا جا سکتا ہے آپ اتنا احترام کسی کا کر سکتے ہیں۔ جس حد تک معاشرے میں احترام جس عمل کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا، تعظیم جس عمل کے ذریعے سے معاشرے میں نہیں کی جا سکتی، اس عمل کے ذریعے سے آپ تعظیم نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کے احترام میں کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کسی کے احترام میں سینے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کسی کے احترام میں سر کو جھکا سکتے ہیں۔ جیسے ہم زیارت پڑھتے ہوئے جب اپنے مولا و آقا کا نام آتا ہے تو ہم سر کو جھکاتے ہیں، احترام اور تعظیم کی علامت کے طور کے اوپر اپنے اس امام کے لیے کہ جب ہم نام لیتے ہیں تو حضرت توجہ فرماتے ہیں۔ اس توجہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے احترام اور تعظیم کا اظہار کریں۔ یہ مصلحت ہے کہ باقی ائمہ طاہرین کے لیے ہم اس طرح سر کو نہیں جھکاتے، سلام عرض کرتے ہیں، لیکن جب مولا کا نام آتا ہے، آقا کا نام آتا ہے تو ہم سر جھکاتے ہیں، اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سلام کیا جاتا ہے تو حضرت توجہ کرتے ہیں، جب توجہ فرماتے ہیں تو پھر احترام اور تعظیم فرض ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ہم یہ تعظیم انجام دیتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں سجدے کے ذریعے سے کوئی تعظیم انجام نہیں دی جاتی۔ آپ اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں، کبھی تعظیم سجدے کے طور پر کی گئی ہو سوائے وہی جو مشرکین کا طریقہ ہے، یہ پیروں کو مشائخ کو جو سجدے کرتے ہیں واضح ہے وہ شرک کرتے ہیں، اس کا کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا سجدہ تعظیمی کے عنوان سے کوئی سجدہ ہمارے پاس شریعت میں اور فقہ میں موجود نہیں ہے۔ بعض جو گنجائش نکالتے ہیں کہ معصومین کے ذریعے پہ جا کر آپ سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تعظیم سجدے کے ذریعے سے کسی کی نہیں کی جا سکتی ہمارے معاشروں میں۔ سجدہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، ہمارا وہ اصول ہے، ہمارا وہ اصول ہے۔ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ حق خدا ہے. اگر اس نے حضرت آدم کے لیے اجازت دی ہے فرشتوں کو تو وہ اس کا حق تھا. وہاں پہ اس نے اجازت دی سجدہ کرو. پوچھا گیا، سوال کیا گیا، امام رضا روحی لہ الفدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا یہ جو آدم کو سجدہ کیا گیا تھا واقعاً مسجود حضرت آدم تھے. آپ نے فرمایا نہیں، مسجود خداوند عظیم تھا. آدم کو قبلہ قرار دیا تھا خداوند عظیم. کہا تھا رخ آپ آدم کی طرف کرو اور سجدہ کرو. تو امر خدا کے سامنے جو سر جھکایا ہے وہ سجدہ خدا کو ہوا. لہٰذا یہ حق خدا ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اور اسی طرح سے ربوبیت حق خدا ہے. قرآن کریم میں کثرت سے لفظ رب استعمال ہوا ہے. 900 بار سے زیادہ خدا نے قرآن کریم میں لفظ رب استعمال کیا. رب العالمین ہم سے اعتراف لیا ہے. نماز میں آئیں، پہلا اعتراف یہ کریں کہ ہم خدا بندہ تجھے اس کائنات کا رب مانتے ہیں. ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمایا کہ خدا بند عظیم ہمارا رب ہے. وَنَحْنُ عِبَادٌ مَرْبُوبُونَ، ہم مربوب ہیں، ہم بندے ہیں خدا بند عظیم کے، ہمارا وہ رب ہے. مولا امیر کا ایک جملہ ہے جو جاہز جیسے بڑے ادیب عرب نے کہا تھا کہ کائنات میں یہ جملہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے سونے کے پانی سے لکھا جانے کے قابل ہے. سارا علم اگر ختم ہو جائے، مولا علی کے 9 کلمے اس نے لکھے ہیں، اگر مولا علی کے یہ 9 کلمے ہمارے پاس باقی ہو، ہمیں دنیا کے کسی علم کی ضرورت باقی نہیں بچتی. اور ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربن و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدن. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدن و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خداوندہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. بارے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند عظیم نے مولا امیر کو بڑے بڑے منصب عطا کیے تھے، بہت بڑے بڑے فضائل عطا کیے. مولا امیر کسی فضیلت پہ فخر اور عزت کا اظہار نہیں کر رہے. علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. یعنی علی جیسی ہستی کو اگر سر جھکانا پڑتا ہے تو خداوند صرف تیرے آگے. یہ عظمت خدا ہے کہ پاک پیغمبر جیسی ہستی اور مولا امیر جیسی ہستی خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور حضور پاک کی عظمتیں اس کائنات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. مولا امیر وہ ہستی ہے کہ جس نے یہ عرض کیا تھا، یہودی نے جب آ کر کے مولا امیر سے یہ سوال کیے، حضرت سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا تھا. حضرت نے جب جواب دیے تو اس نے کہا یا علی انت نبی، کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں انا عبد من عبید محمد. وہ جو نبی تھے نا، علی اس کے غلاموں میں سے غلام ہے. اس کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، نہ ہی پاک پیغمبر کے ساتھ کسی کو قیاس کیا جا سکتا ہے. یہ سب کے سب فرع وجود پیغمبر ہیں. آل محمد فرع وجود پیغمبر ہیں. کمال پیغمبر کا اندازہ آپ خود لگا لیں. پیغمبر وہ کثرت سے عبادتیں کر کے بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں الہی ما عبدنا کا حق عبادتک. خدا بندہ ہم تیرا حق عبادت نہیں ادا کر سکتے، تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، کسی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. خدا بندہ ہم اگر ادا کرنا چاہیں تو ہماری قوتیں ختم ہو جائیں گی. تیری یہ نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ نعمتیں صرف اس جسم کے اندر 14,000 نعمتیں خداوند عظیم نے عطا کی ہیں. خدا کہتا ہے اپنے نبی سے کہ حببنی الی خلقی، مجھے میری مخلوق کا محبوب بناؤ. پوچھا حضرت ہود نے کہ کیسے خدا بندہ؟ فرمایا ذکرہم علی، میری نعمتیں نے یاد دلاؤ. جب انہیں پتہ چلے گا نا کہ میں نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. بڑی نعمتیں خدا کی، ایک ایک نعمت کو اگر گرنے لگے. میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں
خدا کی معرفت انسان کو خدا کے کرم کے ذریعہ سے، اس کی رحمتوں کے ذریعہ سے، اس کی جود کے ذریعہ سے ہونی چاہیے کہ خدا کتنا کریم ہے، اپنے بندوں کو، گناہ گاروں کو کس طرح معاف کرتا ہے، یہ ہمیں اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ میں یہ واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ حضرت جبرائیل ایک دن حاضر ہوئے خدمت پاک پیغمبر میں۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نبیوں کے دور میں آتا رہا زمین پہ، کوئی عجیب بات تم نے دیکھی ہو تو وہ واقعہ مجھے سناؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک نبی کے دور میں زمین پہ آ رہا تھا، ایک جزیرے سے گزرا، اس جزیرے میں ایک اکیلا شخص عبادت کر رہا تھا خدا کی۔ یا رسول اللہ، مجھے وہ بہت اچھا لگا، اس کا مناجات، خدا کی تسبیحات، عبادات۔ یا رسول اللہ، میں بڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر جب بھی میں زمین پہ آتا تھا میں ضرور جاتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیسے بندہ خدا عبادت کر رہا ہے۔ 400 سال یا رسول اللہ میں اسے دیکھتا رہا، وہ اپنے خدا اس جزیرے پہ عبادت کرتا رہا خدا بند عظیم کی۔ 400 سال کے بعد جب اس کی وفات ہوئی تو میں منتظر تھا کہ اس کی روح خدا کے حضور جب فرشتے لے جائیں تو خدا اس کے ساتھ کیا کرے گا، جس نے اتنی عبادتیں کی ہیں خدا کی، خدا کیا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ فرشتے جب لے گئے خدا کے حضور تو خدا نے ارشاد فرمایا، اسے حساب کی ضرورت نہیں ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اس نے مڑ کر کے پوچھا، بار الہ، یہ جو جنت میں مجھے بھیجا جا رہا ہے یہ میرے اعمال کے بدلے میں بھیج رہے ہیں؟ جب اس نے یہ بات کی، خدا نے کہا کہ فرشتوں اسے واپس لے آؤ، اس کا اب ہم حساب کتاب کرتے ہیں۔ پہلے تو بلا حساب و کتاب جا رہا تھا، اب جب اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے اعمال کا بدلہ ہے تو آؤ ہم حساب کریں۔ سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جو میں نے نعمت اسے عطا کی ہے نا، یہ جس سے دیکھتے ہو اس دنیا کو، اس نعمت کا اس سے حساب لو۔ نعمت کا حساب شروع ہوا، 400 سال مکمل ہو گئے، عبادتیں پوری ہو گئی، ایک نعمت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ خدا نے فرمایا اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی اور ساری نعمتوں کا حساب باقی ہے، اب اسے جہنم میں لے جاؤ۔ لے جانے لگے فرشتے تو مڑ کر کے عرض کرتا ہے، بار الہ، ایک عمل کا حساب بچ گیا۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا، بار الہ، میرے دل میں جو تیری رحمت کی امید پائی جاتی ہے اس کا حساب کیا ہوا؟ خدا نے فرمایا اسے جنت لے جاؤ، اس لیے کہ میری رحمت کے مقابل کوئی نعمت بھی قرار نہیں پا سکتی۔ لہذا جب خدا کے حضور جاؤ اسے اس کی رحمتوں کا واسطہ دو۔ وہ خود بھی فرماتا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے شامل حال ہے۔ اپنا عجز اس کی رحمتیں، خدا بندہ تیرا عاجز بندہ گناہگار، میں جانتا ہوں میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں، خدا بندہ تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے معاف کرے؟ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، جلدی راضی ہونے والے اسے معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں۔ معاف کر دیتا ہے خدا بند عظیم، وہ پیغام سلامتی دیتا ہے، پیغام مغفرت دیتا ہے۔ نبی سے فرماتا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، سورہ انعام، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، میرے نبی یہ گناہگار مومن جو ہماری آیات کو مانتے ہیں آپ کے حضور جب آتے ہیں تو میرے نبی میرا انہیں پیغام دینا، سلام علیکم، خدا کہتا ہے تم پہ سلامتی ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا نے رحمت کو اپنے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ وہ ان گناہگاروں پہ جب توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں اس کی بارگاہ میں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سورہ زمر 53 نمبر آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی میرا پیغام دے میرے بندوں کو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کیے،
انہیں میری طرف سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ آئیں اس کی بارگاہ میں، اس کے سامنے بیٹھیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کی عظمتوں کا، سخاوت کا، کرم کا اعتراف کریں، پھر اس سے معافی مانگیں کہ خدا بندہ میں تیرا گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ صدق نیت سے جب معافی مانگیں گے آپ کو مقام و منزلت بھی حاصل ہوگی، گناہ بھی معاف کر دے گا، اپنی بارگاہ میں مقام و رتبہ بھی بلند کر دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے روح لہ الفدا علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام ایک دن بارگاہ خدا میں کہا کہ ارنی احب الخلق الیک، خدا بندہ اس دور میں تیری جو محبوب ترین ہستی ہے اس کائنات میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس دور میں جو تیری محبوب ہستی ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے حضرت عیسیٰ سے ارشاد فرمایا آپ جاؤ فلاں بستی کے باہر کھنڈرات ہیں، وہ محبوب ان کھنڈرات میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے، اس بستی کے باہر کھنڈرات تھے، وہاں جا کر کے دیکھا کہ زمین کے اوپر ایک خاتون لیٹی ہوئی ہے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے سلام کیا السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا تم پہ سلام ہو۔ جواب میں کہا السلام علیک یا روح اللہ، اے روح خدا تم پہ بھی سلام ہو۔ کہا تجھے کیسے پتہ چلا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ اس نے کہا جس نے تجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے آپ کو بھیجا ہے نا عیسیٰ، اس نے مجھے بتایا ہے کہ روح خدا آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کہا کون سی نعمت؟ ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، کون سی نعمت ہے؟ اس نے کہا یہی تو مقام شکر ہے عیسیٰ، وہ جتنی چیزیں گناہ کرنے والی تھی نا وہ اس نے لے لی مجھ سے، جو چیزیں اس کے ساتھ ربط کے لیے مجھے چاہیے تھی وہ اس نے دے دی مجھے، زبان دی ہے اس سے اس کا ذکر کرتی ہوں، دل دی ہے جو اس کی محبت سے بھرا ہوا، لبریز دل۔ اس طرح سے خدا کو پہچانو۔ کوئی ایک مصیبت دنیا میں آ جائے یہ مت سمجھو کہ دنیا تاریک ہو گئی، خدا نے مجھ پہ بہت زیادتی کر دی۔ پاک پیغمبر اکلوتا بیٹا حضرت ابراہیم خداوند عظیم نے لے لی، اس سے پہلے 2 بچے بی بی پاک سے تھے سلام اللہ علیہ ام المؤمنین، 2 بیٹے ان سے تھے، وہ بھی لے لیے۔ تیسرا بیٹا ابراہیم، یہ 2 سال کے تھے، پہلے دونوں بچے اس سے بھی کم عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک ابراہیم ایک دن ایک زانو پہ سید الشہداء، دوسرے زانو پہ ابراہیم، جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے 2 میں سے ایک کا انتخاب کر لو، دونوں تیرے لیے جمع نہیں کروں گا، ایک کا انتخاب کر لو۔ پاک پیغمبر نے کہا جبرائیل خدا سے عرض کرے میں نے حسین کا انتخاب کر لیا۔ ابراہیم کو لے جائے، ابھی مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ جتنا مقام عظیم ہوگا بلا اتنی عظیم ہوگی خدا کی طرف سے۔ یہ مت سمجھے کہ آپ پہ کوئی مصیبت آئی ہے تو خدا نے دشمنی کی ہے، نہ البلا لأہل الولا، صاحبان ولا بلا کا شکار رہتے ہیں۔ من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، مولا امیر نے فرمایا کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے فقر کا
جامہ زیب تن کرنے کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے۔ عثمان ابن حنیف واپس آ رہے تھے جب جنگ صفین سے وفات ہو گئی، حضرت کو خبر دی گئی، بہت قریبی ساتھی تھا، خبر دی گئی، فرمایا رحم اللہ، خدا رحم کرے اس پر، لو احب لنی جبل لتحافت، اگر علی سے پہاڑ بھی محبت کرے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ محبت علی میں مشکلات، میسا میں تمار، رشید حجری، عمر ابن حمق خزائی، کمبر، یہ سب کے سب مخلصین امیر المؤمنین۔ کون سی بلا ہے جو تصور نہیں کی جا سکتی، جو ان کے اوپر آئی ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو سکے؟ یہ سب محبت اہل بیت میں ہوتا ہے۔ خدا کی محبت میں یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ جب آپ کے دل میں محبت خدا پیدا ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کس حد تک مخلص ہوا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ خدا کہتا ہے ہم آزماتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا بندہ ہم آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اسے آزماتے ہیں تاکہ پتہ چلے دعویٰ میں صادق کون ہے، دعویٰ میں کاذب کون ہے۔ یہ ہے، لہٰذا اگر کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے یہ مت سمجھے کہ خدا بند عظیم نے مجھ پہ زیادتی کی ہے، نہیں، خدا بند عظیم آپ کو اور مقام عطا کرنا چاہتا ہے اور قربت عطا کرنا چاہتا ہے، ورنہ ان ہستیوں پہ اس طرح مصیبتیں نازل نہ ہوتی کہ کائنات کی کوئی مصیبت بھی تصور نہیں کی جا سکتی جو آل محمد پہ نازل نہ ہوئی ہو۔ اس نے ان کو ولایت عطا کی۔ ربوبیت کا اعتراف جب آل محمد کرتے ہیں تب عظمت خدا بند عظیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں آپ ہم عبادت خدا کریں، کوئی پتہ نہیں چلتا خدا کی عظمت کیا ہے، لیکن جب علی جیسی ہستی ساری رات عبادت خدا کرے، پاک پیغمبر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ ساری رات عبادت خدا میں گزارے، پاؤں سوج جائیں اور پھر صبح عرض کرے ما عبدنا کا حق عبادتک، خدا بندہ ہم تیرا حق عبادت ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں خدا بند عظیم کو، شیطان تبھی گمراہ کرتا ہے جب خدا سے غفلت ہوتی ہے۔ اگر خدا یاد ہو دنیا کی کوئی چیز بڑی نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا بند عظیم اس طرح کا عظیم ہے کہ جس کی عظمتوں کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کا یہی معنی، یہ نہیں ہے معنی اللہ اکبر من کل شیء کہ خدا ہر چیز سے بڑا ہے، نہ یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر من ان یوسف، خدا بند عظیم اتنا بزرگ و برتر ہے کہ کوئی اس کی وصف بیان کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو وصف ہم بیان کرتے ہیں خدا اس سے پاکیزہ ہے، ہم اپنے لحاظ سے اس کی وصف کو بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ذہن کی رسائی ہے ہم اس حد تک خدا کو عظمت کو بیان کر پاتے ہیں، لیکن نہیں، اس کی شان میں نہ ہماری عبادات اس کے شایان شان، نہ ہماری وصف اس کے شایان شان، لیکن چونکہ اس نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، شکر ادا کرو ان نعمتوں کا جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے اس کو یاد کریں، فرائض سے ہٹ کر ان نعمتیں تقاضا کرتی ہیں نوافل کے ذریعہ سے اس کا شکر ادا کریں، تسبیح کے ذریعہ سے اس کا شکر ادا کریں۔ معصومین 3 دنوں میں ختم قرآن کرتے تھے، اس خاطر نہیں کہ انہیں ختم قرآن کر کے کوئی مقام حاصل ہونے والا تھا، جو منزلیں خدا نے دینی تھی وہ عطا کر دی تھی، لیکن اس کثرت سے قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، تسبیحات پڑھنا صرف اس خاطر ہے تاکہ عظمت خدا لوگوں کو بتائی جا سکے کہ عظمت خدا کیا تقاضا کرتی ہے، ایک عبد کو خدا کے حضور میں کیسے ہونا چاہیے یہ پتہ چل سکے۔ لہٰذا خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ سوال ان سے سوال کریں، قل من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ قل اللہ، خود جواب دیا صرف اور صرف اللہ۔
ربوبیت کسی اور کے لیے اس کائنات میں نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے سورہ انعام میں نقل ہوا ہے، خدا نے کہا کہ کل پیغمبر انہیں بتائیں اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، میں خدا کے علاوہ کسی کو کیسے رب بنا لوں؟ ہر چیز کا رب تو خدا ہے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کو رب مانا جائے گا تو وہ بھی محتاج خدا بند ہے۔ جس کو بھی رب مانا گیا، بتوں کو لوگوں نے رب مان لی اور اسے کہہ دیا وہ رب الارباب، وہ سب کے سب محتاج خدا ہے۔ آیت میں نے پڑھی تھی، سامری نے بچڑا بنایا، لوگوں کا کہا تمہارا معبود، حضرت عیسیٰ نے آ کر کے کہا کہ میں اس کو جلا دوں گا، اس کی خاک کو بہا دوں گا، تو تمہارا خدا کیسے رہے گا؟ یہ کیا کر سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ وہ تمہارا خدا کیسے بن سکتا ہے؟ خدا نے حضرت عیسیٰ اور مادر عیسیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عیسائیوں کیسے عیسیٰ اور مادر عیسیٰ کو تم خدا مانتے ہو؟ اگر انہیں میں موت دے لوں تو یہ کیا مجھے روک سکتے ہیں کہ موت نہ دی جائے انہیں؟ قدرت میرے پاس ہے، زمین و آسمان کی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ملکیت میرے پاس ہے، میں جسے چاہوں زندگی عطا کرتا ہوں، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کائنات کا رب میں بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ اور نعوذ باللہ من ذالک، معصومین کے بارے میں ایسا تصور، اس سے بڑھ کر معصوم کی توہین اور نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے اپنی عبودیت پہ عزت شمار کی، آپ اس عزت کو چھیننا چاہیں معصومین سے، ایسا کلمہ کہنا چاہیں کہ تعالی اللہ عن ذالک، خداوند عظیم بزرگ و برتر اس سے پاکیزہ و منزہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی رب بن سکے، کوئی خدا بن سکے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا فرماتا ہے کہ غیر خدا ولی نہیں بن سکتا ہے، ولی صرف اور صرف خدا کا حق ہے۔ اب جسے وہ ولی بنا دیتا ہے صرف اسی کو ولی مانا جا سکتا ہے، کسی اور کو ولی نہیں مانا جا سکتا۔ اس نے صفات ذکر کی ہے کہ ولی ایسا ہونا چاہیے جس میں قدرت ہونی چاہیے، ولی ایسا ہونا چاہیے جس میں قدرت ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، ولی ایسا ہونا چاہیے جو شاہد بن سکے، ولی ایسا ہونا چاہیے جو عالم بن سکے۔ خداوند عظیم ساری صفات ولی کے لیے بیان کر رہا۔ ام اتخذوا اولیاء من دون اللہ اولیاء، انہوں نے کیسے خدا سے علاوہ کسی کو ولی بنا لیا ہے؟ ولی صرف اور صرف خداوند عظیم ہے۔ لہٰذا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس بات کی طرف اشارہ بھی ہو چکا ہے کہ اس آیت میں خداوند عظیم نے مفرد کا صیغہ، تاکہ ساتھ آیت کی جو تفسیر ہے وہ بھی ہوتی جائے۔ ہمیں یہ فائدہ ہو ان مجالس کا کہ ایک آیت کی تفسیر جس میں مفسرین کے نظریے بھی بیان ہو جائیں اور وہ حق و حقیقت بھی بیان ہو جائے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ خدا نے ولیکم کہا، کل ہم نے اشارہ کیا کہ ولیکم مفرد خدا کیوں استعمال کیا ہے، اولیاءکم کہہ دیتا چونکہ تین ہستیوں کی ولایت کو بیان کر رہا ہے، لیکن صیغہ مفرد کا استعمال کر رہا ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ چار باتیں کی ہیں کہ ولی کو مفرد لانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ایک مفسر کہتا ہے کہ ولی کو مفرد لانے کی وجہ یہ ہے کہ ہے تو یہ مفرد کا لفظ لیکن جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا آپ سمجھیں کہ یہ ولی نہیں ہے، یہ خدا نے اولیاء کہا ہے۔ ایک مفسر یہ کہتا ہے، اس سے آپ خود سمجھ جائیں گے، جیسے میں نے اہل لغت کی نامعقولیاں بیان کی ہیں کہ اس بغض میں آ کر حقیقت بیان نہ کرنی پڑے، اہل لغت کہاں تک نامعقولیت پہ چلے گئے وہ بیان ہو گئے۔ ذرا مفسرین کی نامعقولیت بھی دیکھ سن لیں۔ کہا کہ ہے تو مفرد کا صیغہ لیکن اسے جمع کے معنی میں لیا گیا ہے، بس اسے آپ ولی نہ دیکھیں، آپ اسے اولیاء دیکھیں۔ خداوند عظیم قرآن کریم میں اولیاء استعمال کر رہا ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی جمع کثرت سے قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔
تو اگر جمع مراد تھی تو وہ یہاں پہ جمع کہہ سکتا تھا. اس نے ولی مفرد کہا ہے. جن کے لیے ذکر کیا ہے انہیں جمع کہا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی طاغوت ہے. اولیاء جمع کر دی، طاغوت کو مفرد ذکر کر دیا. ولایت کی وحدت کو بیان کر رہا ہے. وہ کافروں کے اولیاء بے شک متعدد رہے، ان کی ولایت ایک جیسی ہے. یہ مومنوں کے ولی بے شک متعدد رہے، ان کی ولایت ایک جیسی ہے. کوئی دوا ہو نہیں سکتی. سب بولو نعرہ حیدری. یا علی یا علی. لہذا خدا مفرد استعمال کر رہا ہے، کہا نہیں آپ اسے جمع سمجھیں. یہ ایک مفسر کہہ رہا ہے. دوسرا مفسر کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، اس ولی کا تعلق صرف اللہ سے ہے. باقی جملہ الگ کر لیں. ورسولہ والذین آمنوا الذین اولیاءہم، اس کے لیے اولیاء پیچھے آپ نے محذوف سمجھ لینا ہے. بس لفظ ولی کا اللہ سے تعلق اور باقی دو ہستیوں کے لیے اولیاء کا لفظ بعد میں. خدا کے بندے تم اس سے پہلے انما کو نہیں دیکھ رہے ہو. انما کا مطلب یہ ہے اس ولی کے علاوہ تمہارا کوئی اور ولی نہیں ہے. آیت میں تناقض ہو جائے گا. تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ انما کہنے کے بعد پھر الگ سے اولیاء حکم سمجھ رہے. ایک مفسر کہتا ہے کہ خدا کی ولایت بالاصالہ اصل ولایت ہے، اور علی اور پیغمبر کی ولایت بالفرع، فرع ہے اس کی، وہ اصل ولایت. یوں کہہ لیں کہ ان میں ولایت ہے کوئی نہیں، لیکن آپ نے سمجھ لینی ہے. اللہ اکبر. اس طرح سے ہے آپ. خدا بند عظیم اعاذنا اللہ من شرور انفسنا، خدا بند عظیم سے پناہ مانگتے ہیں. یہ دل کے اندر جو شرور ہیں نا، یہ انسان کو گمراہ اس طرح کرتے ہیں کہ انسان بدیہات کا انکار کر دیتا ہے. خدا بند عظیم نے شکر خدا ہے کہ ہمارے دلوں میں آل محمد کی